ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل ایک صاحب نے مجھ سے کچھ پوچھا، ذاکر شاغل آدمی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ذکر کرنے والے کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ذکر کرتا ہے، چاہے وہ ابتدائی ذکر میں ہے تو خیر، لیکن جب وہ ذکر کرتے کرتے وقت ذکر میں لگا دیتا ہے تو عام طریقے پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اب مان لیجئے ذکر قلبی میں پہنچ گیا، انتہا کو پہنچ گیا، مراقبے میں پہنچ گیا، میں ذکر کرتے کرتے انتہا کو پہنچ گیا، یہ سمجھتا ہے کہ میری منزل مقصود پوری ہو گئی۔ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت نہیں رہتی کہ ذکر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ہر وقت استحضار، مسجد کو جا رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو فرشتے متعین کیے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، میرا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو یہ خیال کہ کس لیے کھا رہا ہوں، کل قیامت کے دن آیا میرے حسنات میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کھلا رہا ہے تو، کھا رہا ہے تو، پی رہا ہے تب، پلا رہا ہے تب، سو رہا ہے تب، اٹھ رہا ہے تب۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ذکر اللہ کر رہا ہے، یہ منزل مقصود ہے، صحیح ہے، لیکن ذکر اللہ کے وہ اثرات جو زندگی پر پڑنے چاہیے وہ کیا ہیں؟ آیا وہ آثار ذکر کرنے والے کی زندگی پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو دیکھ کر یہ پتہ چلے گا کہ اب کامیابی ملی یا کامیابی نہیں ملی۔ صرف اللہ کے ذکر کی پابندی، قرآن کا پڑھنا، روزانہ تلاوت کرنا اور انسان کی زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہے مثال کے طریقے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ذکر کی آخری مرحلے کے اندر ہوں، لیکن ابھی سبق کچا ہے، زندگی پر وہ چیز اثر انداز نہیں ہوئی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا ہے ان کے پوچھنے پر، جو یہ صفحہ 19 کے اوپر وہ خط کیا ہے، یہ سمجھیے کہ لب لباب ہے۔ اس کے بعد ہی حضرت حاجی صاحب نے ان کو اجازت دی، ورنہ جب تک کئی سال گزر گئے، اس کے اندر خود فرماتے ہیں
حضرت نے جو بندہ نالائق کے حالات کے بارے میں پوچھا ہے تو میرے ماوائے دارین اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی کوئی خوبی ہے جو آفتاب کمالات کے سامنے پیش کر سکوں. بخدا سخت شرمندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ذاکر کا ذکر کرتے کرتے فنا ہو جانا اور سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ کچھ نہیں ہوں. حقیقت حال کو بیان فرما رہے ہیں کہ شرمندہ ہوں کہ کچھ نہیں ہوں. اس کے بعد پھر یہ لکھا کہ میں پڑھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے حدیث پڑھاتا ہوں اتنے لوگ جائے، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں میرے قلب کے اندر غیر حق سے نفع و ضرر کا کوئی التفات نہیں ہے. اب یہ فرماتے ہیں ذکر کے وہ اثرات جو ذکر کرنے والے کے دل و دماغ پر ہیں مکمل یہ ہیں کہ مذکور یعنی اللہ کی ذات کے سوا نقصان اور نفع کی ایک رائی کے برابر کسی سے میرے دل میں کوئی توقع نہیں ہے. واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے. کیا دے گا شیخ مجھے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شیخ سے بھی طبیعت پھر جاتی ہے، صرف اللہ کے ذات کے سامنے. اب دیکھیے کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی. کوئی تعریف کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اپنا کام اللہ سے ہے، تعریف کرنے والے کی تعریف سے خوشی نہیں اور برائی کرنے والے کی برائی کی کوئی پرواہ نہیں. اور ذم و مادح مدح کر تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والے کو دور جانتا ہوں، اور معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی. یہ بنیادی چیز ہے. معصیت سے نفرت اور ہر اطاعت خداوندی سے رغبت دل میں پیدا ہو گئی. اس کے علاوہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہوں، یہاں تک کہ اپنے مشائخ سے جو نسبت سے فائدہ ہے وہ بھی درکنار ہے، توجہ نہیں ہے. اس میں کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میرا دل خوش نہیں ہوتا ہے، کوئی میری برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کرنے سے مجھے کچھ رنجیدگی نہیں ہوتی ہے. اور یہ سب فائدہ آپ ہی کی ذات سے جو مجھے پہنچا ہے اسی کا ہے. اس سے زائد کچھ کہنا گستاخی اور شوخی چشمی ہے. یا اللہ معاف فرمانا. اب فنائیت کے درجے کے اندر خیر اب یہ چیز تو ابھی اس زمانے کے ہے نہیں، کہاں ہے، لیکن اس خط کے اندر جو کچھ ہے اور لمبی چیز ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ذکر اللہ کا کرنا اس درجے میں غالب ہو جائے کہ ہر اطاعت خداوندی کی طرف رغبت ہو اور ہر معصیت سے دوری ہو جائے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے گھر سے باہر ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، عامت الناس کے ساتھ ہو. اس کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ نے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں لے لیا. اور اگر یہ بات نہیں ہے، آدمی کو پرواہ رہتی ہے کہ میں یہ کروں مجھے اس سے خوشی ہوگی، لوگ میری تعظیم کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت اجازت دیتے تھے وہ بیٹھ کر رونے لگتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، حضرت نے اجازت کیسے دے دی.
ذکر اللہ کرتے کرتے علاوہ اللہ کی ذکر کی، یہ ہے ذکر میں فنائیت۔ آج تو یہ چیز اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم نے دیکھا، اور حضرت سے پہلے تو اس سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت کا زمانہ تو بالکل آخری زمانہ ہے، اس کے بعد تو اس طرح کے افراد ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتے ہیں جو علم ظاہری اور علم باطنی کا مرکز ہو۔ کہاں کوئی ہے؟ علم قرآن، علم حدیث، اور وہ جن کو وسائل کہا جاتا ہے، منطق، فلسفہ، اور یہ تمام علوم کا مرکز، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اور اس کے اندر کھوئے ہوئے، نہ کسی آدمی سے کوئی سوال، نہ کسی آدمی کے سامنے اپنی تعریف کو بیان کرنا، نہ کسی آدمی کے سامنے اپنے وجود کو تسلیم کرانا، کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تواضع اور انکساری، اگر کسی کو حضرت کے، اب تو حضرت تو چلے گئے، لیکن ان کے مکتوبات کو دیکھیں، اس کے اندر سب سے زیادہ حضرت کی انکساری کا پہلو مکتوبات ہر خط میں تقریباً نظر آتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے توفیق دی۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز کی رغبت اگر اس ذکر کو وسیلہ بنا کر کے دل میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذکر کا فائدہ تو بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا راستہ مل جائے۔ اگر آدمی فنا ہو گیا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرتے ہر وقت اللہ کی ذات کا استحضار، اس کا یاد رہنا، انسان کو یہ میسر، وہ کامیاب ہے اور نہ کوئی کامیابی۔ ہر ذکر کرنے والا اپنی زندگی کے اندر ذکر کے اس نتیجے کو پہچانے، اور اگر اس کے علاوہ ذکر کا منشا کچھ اور ہے تو میرے بھائی ناکام ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے ان اکابر کے یہاں ذکر کرتے 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 جب دانت ٹوٹنے لگتے تھے، ہلنے لگتے تھے، آنکھوں سے نظر آنا کر، تب پوچھا جاتا تھا کیا ہے؟ اب حالات بتاؤ کہ ذکر اللہ کے اثرات کیا ہوئے ہیں دل و دماغ اور طبیعت کے اوپر۔ بتاتے تھے اپنی فنائیت کو کہ کوئی چیز دل و دماغ میں، تب اس کے بعد اجازت دی جاتی تھی۔ تو وہ لوگ آگے نکلے، انہوں نے کام کیے، افراد کو پیدا کیا، جو ان سے منسلک ہو گیا وہ ان کے راستے پر چل پڑا، انہیں ملی چیز۔ اب آج تو کوئی ایسا ہے نہیں، نہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، ہم تو خود دنیا کتے کی طرح صبح سے شام تک گھومتے پھرتے ہیں۔ آپ حضرات آتے ہیں، خود آتے ہیں، میں کسی ایک آدمی کو یہ نہیں کہتا کہ آؤ رمضان میرے ساتھ گزارو، میں نہیں کہتا ہوں، میں جانتا ہوں میرا حال تو ایسے ہی ہے۔ میں نہیں کسی سے کہتا ہوں کہ آؤ رمضان میرے یہاں آ کر کے گزارو، نہ کسی کو بھیجتا ہوں کسی کے پاس کہ کہو کہ مجھ سے، بالکل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرے دل و دماغ میں اپنے حال کو جانتا ہوں کہ میں تو خود ہی تباہ حال ہوں، میں کس سے کہوں؟ لیکن میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے ہوش و حواس میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، تو میں نے ان کے ذکر و اذکار کی کہاں ہے کوئی چیز؟ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں بیٹھ کر تلقین کر رہے ہیں ذکر قلبی کی، اور آدمی کا سر پکڑ کر کے اپنا کرتا اٹھا کر کے اپنے دل پر کان لگا دیا، سنو۔ اللہ اکبر، کہاں ہے کون آدمی کہے گا؟
جس کو بتا رہے ہیں یہ کرتے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کان اپنے دل پر سنو اور آواز اللہ اللہ کیا رہی. کہاں ہیں لوگ ایسے؟ دنیا تو ختم ہو گئی، لٹ گئی، برباد ہو گئی. بہت ہیں کہنے والا اس میں کوئی چیز نہیں ہے، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا ہوں. آدمی کو پتہ بھی نہیں کہ ذکر کے مراحل کیا ہیں، ابتدا، بعد میں، تیسرا، چوتھا، اور ہر ایک کے اندر وقت لگتا ہے. کچھ پتہ نہیں. بلایا، گھر گئے، جلسے کے اندر مدرسے کے اور لوٹتے ہوئے کیا ہے، کس سے بھائی تو فلاں سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلی ہو گئی، ختم ہو گئی بات. اب مجھ سے آگے کہنے لگا اسی رمضان میں فلاں صاحب آئے تھے، میں نے جلسے میں بلایا تھا، وہ پوچھ رہے کس سے بھائی، میں نے کہا ارشد سے، تو اور جاتے ہوئے مجھے اجازت دے کر کے چلے گئے. کیا ذکر ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرتے ہو، کیا نہیں، کچھ نہ پوچھا. میں نے کہا پوچھا کیا کیا، کچھ نہیں. میرے بھائی یہ کوئی زندگی تصور کی نہیں ہے. اللہ کا ذکر تو ایسا ہے کہ بھائی ذکر کرتے کرتے آدمی مر جائے. اجازت کیا چیز ہے؟ آدمی مر جائے اللہ کا ذکر کرتے کرتے. یہ فرشتے جو نام اعمال تیار کرے کہ اے اللہ مرتے مرتے یہ ذکر کر رہا تھا. حاصل ہے زندگی. اجازت کیا چیز ہے؟ کوئی اللہ کا ذکر اجازت کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور بس. اس کے سوا اگر کوئی چیز ہے تو نامراد ہے آدمی. مل جائے اجازت یہ الگ بات ہے، مگر ذکر اللہ اجازت کے لیے نہیں ہے، خراب ہے. دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. یہ آخرت تو صرف یہ اے اللہ تو راضی ہو جا، مرتے وقت تک تو راضی رہو. یہی ہے حاصل، اس کے سوا کوئی حاصل نہیں ہے. جو اپنے دل میں اس اخروی حیثیت کے سوا کوئی چیز رکھتا ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، وہ اپنی غلط مراد سے ہٹ کر کے صحیح مراد کے اوپر آئے. اے اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہوں. ہر جگہ میسر نہیں ہوتی، یہاں توقع ہے تیری ذات سے کہ یہاں مل جائے گی. ختم ہو گئی بات. اسی لیے مختلف مشائخ کے ہوتے ہوئے آدمی کو استخارہ کر کے دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، منع فرماتے میں نہیں بیعت کروں. عالم دین کو خاص نہیں کرنا. جب اصرار نہ فرمان جاؤ استخارہ کر کے آؤ. پھر آتا تھا کل دنیا کے اور مشائخ کے لیے اصل یہ ہے کہ کسی کی تنقید نہ کرے، لیکن سوچ سمجھ کر کے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یہ سمجھے کہ میری منزل مقصود مجھے یہیں سے ملے گی. کسی اور کی یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے اس لائق، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ محرومی کا سبب بن سکتا ہے. کسی کی مومن کا کام ہے کہ 10 مرتبہ استخارہ کر کے کسی آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے. میری منزل مقصود مجھے یہاں ملے گی. باقی رہے دوسرے سب با کمال ہیں اپنی جگہ کے اوپر، باقی مجھے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہی در ہے، اس در پر میری منزل مجھے ملے گی. اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. سوچ سمجھ کر استخارہ کر کے اللہ سے دعا کر کے کسی کو اپنا شیخ بنانا چاہیے، دیکھ کر کے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، دنیا کی طلب کیسی ہے، بھیک مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے،
اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تمام زندگی کو دیکھ بھال کر کے جب یہ لگے کہ ہاں یہ آدمی اس لائق ہے، تب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ویسے مت دو۔ اے بسا ابلیس رو پس باہر دستے نہ باید داشت، اتنے ہیں جو ابلیس کی صورت رکھتے ہیں، لیکن آدم روح آدم کی صورت ہے اور ہیں شیطان۔ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، آدمی کے چہرے والے شیطان ہیں، اس لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، ذکر کرنے والے کو اپنی عادات و اطوار کو دیکھنا چاہیے، اللہ سے نسبت کیسی ہے، آیا دنیا کی طلب ہے یا نہیں ہے، نفع و ضرر کی کسی سے اللہ کے ذات کے سوا کسی سے یہ توقع ہے یا نہیں۔ جب یہاں پہنچ جائے اور دل مطمئن ہو کہ دل میں کچھ نہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ان کو اجازت دی تھی۔ اور اگر دنیا کی طلب غیر اللہ سے ہے، آپ دیکھیں جو لوگ حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک ابواب ادعیہ آتے ہیں، دعائیں نبی کریم علیہ السلام، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو جس وقت سے آپ بستر سے اٹھتے تھے، اٹھتے ہوئے، اٹھ کر کے استنجے کے لیے جاتے ہوئے، استنجے سے آتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، وضو کرنے کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اور مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے نہیں، کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں اول بھی دعا اور آخر بھی دعا۔ کس سے دعا؟ اللہ سے۔ یہ ہے ذات خداوندی کا استحضار، ہر وقت آنکھوں کے سامنے، ہر کام کرتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ خیر فرما دے، برکت عطا فرما دے، قبولیت عطا فرما دے، رزق عطا فرما دے، ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے۔ یہ ہے استحضار ذات واجب۔ یہ ہے چیز کہ ایک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ استغفر اللہ فرما رہے، اللہ کی ذات ہے وہ سامنے۔ ذکر کا مقصد بھی اللہ کی ذات سے ایسی ہی نسبت کا قائم ہو جانا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ، کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ آپ حضرات ذاکر و شاغل ہیں، میں یہ بات بار بار بتاتا ہوں، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ذکر کا مقصد اللہ کی ذات کیا استحضار کہ ہر وقت سامنے ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ کثرت ذکر کرتے 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 کرتے، ہر ذکر کو کرتے ہوئے کہا جاتا ہے اپنے دل دماغ کو ذاکر بنا کر ذکر کر۔ مطلب کیا ہے؟ زبان اللہ اللہ کہہ رہی ہے، دماغ یہ وہ اللہ میرے سامنے ہے، دل کو شریک کر وہ میرا محبوب ہے، زبان جس کا ذکر کر رہی ہے اللہ اللہ، دل دماغ جس کو سامنے دیکھ رہا ہے، دل یہ میرا محبوب ہے، زبان میرے محبوبی کو رٹ لگا رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس ذکر کو کرنے سے موت کے وقت تک آدمی کو اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا، وہ میرے سامنے۔ اس کے سوا کوئی اور مقصود اللہ کے ذکر کا نہیں ہے۔
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور مقصود ہے تو بھئی جہاں سے مقصد ملے وہاں جاؤ. ہم سے بھی نہیں ملے گا. ہم تو کہتے ہیں ہم تو صبح سے شام تک دنیا کی طلب میں کتے کی طرح کرتے رہتے ہیں. ہم سے کیا اللہ دے گا تو ملے گا. اسی لیے اس سے مانگنا چاہیے. اسی لیے کہا جا ہر ذکر سے پہلے اللہ سے مانگو, رو, اور اس کے بعد اللہ اللہ شروع کرو. یہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ, میں نے کہا تھا کل کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے پروردگار سے بھیک مانگے اور وہ دھتکار دے. ایسا نہیں. ہاں اگر عقل حلال نہیں ہے, توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, ریا ہے, تو دھتکار دیا جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو اللہ قبول فرمائے گا. اور یہی غرض ہے, اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں. میرے بھائی, میں بہت ہی ناکارہ آدمی ہوں. میں نے کبھی کسی سے نہ یہ کہا کہ تم مجھ سے مرید ہو جاؤ. اللہ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, کبھی میں نے کسی سے نہیں کہا. میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ بابا مجھ سے کیا, مجھے دیکھو میں تو دنیا دار ہوں, صبح سے شام تک ملتا جلتا رہتا ہوں. آپ حضرات آئے, میرے سر کے اوپر آپ کا احسان ہے. میں آپ کی تواضع بھی نہیں کر سکا, لیکن اللہ نے جو دیا مجھے میں نے اس کو خرچ بھی کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور خدا کرے وہ بالکل حلال تھا. اللہ نے, آپ نے کھایا, میں نے کھایا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیں, اور اللہ میری اور آپ کی آخرت کو اور دنیا کو آباد فرما دیں. بس اتنا تھا. 2 دن اور رہ گئے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس برکت سے سال بھر اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی مقصود ہے, اور یہ آپ کی آخرت کو بھی آباد کرنے والا ہے, میری بھی انشاءاللہ آخرت کو آباد کرے گا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور حال اتنا خراب ہے کہ خدا جانے اگلے رمضان تک زندہ بھی رہتا ہوں نہیں رہتا ہوں. اگر رہے گا آدمی تو اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی تو وہ ذکر کرے گا, پھر قرآن پڑھے گا, اور اگر نہیں ہے تو اللہ مغفرت فرما. کہیں دعا ہو جائے تو کوئی چیز ہے نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ ایک تو ذکر اللہ ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کرنا, اور عام طریقے پر جتنے بھی ذکر ہیں وہ اسی کے ہیں. کسی نے پوچھا ہوگا میرے خیال میں, اور ایک ہے تلاوت قرآنی. اب یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے واسطے سے بھیجا ہے. آپ آخری وقت تک, دن تک اس کی تلاوت فرماتے رہے ہیں. آیا اللہ کا ذکر قرآن ہے نہیں ہے, ایک مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی قربت اس چیز سے جو اللہ کی صفت ہے یعنی کلام, جتنی اس سے حاصل ہوگی دوسری چیز سے نہیں حاصل ہوگی. تو اب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ بھی قرآن ہے. لا الہ الا اللہ قرآن ہے. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. لا الہ الا ہو, یہ قرآن ہے. ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں, آیا جو اصل مقصود ہے قربت خداوندی, اللہ کی ذات کا استحضار, وہ یہ جو ذکر ہے اس سے حاصل ہوگی, یا قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس سے بھی حاصل ہوگی.
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہا، تجربہ اہل اللہ کا یہ ہے کہ تسبیح لا الہ الا اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ الحمدللہ، اس سے جلدی قربت خداوندی حاصل ہوتی ہے، قرآن سے دیر میں ہوتی ہے، لیکن اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے کرم سے حاصل ہو جائے تو پھر اس کا جواب نہیں ہے۔ تو چونکہ اس زمانے کے اندر دل و دماغ لوگوں کے ہمارے دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے ذکر جس سے آسانی سے قربت خداوندی ہوتی اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کو چھوڑ دیا جائے، جتنی تلاوت ممکن ہے قرآن کی اتنی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ قربت ذات واجب الوجود کی، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان کے ساتھ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر، آپ کی مبارک صحبت میں بیٹھ کر خود بخود میسر ہو جاتی تھی۔ اسی لیے دنیا امت کا فیصلہ ہے کہ چھوٹا صحابی اللہ کے یہاں وہ مرتبہ رکھتا ہے جو بڑے سے بڑے ولی کو بعد کے زمانے میں میسر نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کی قربت کی وجہ سے، شرف صحابیت کی وجہ سے، آپ کے دیدار ایمان کے ساتھ کر لینے کی وجہ سے، اس کے بعد اب وہ چیز حاصل ہوگی ذکر سے۔ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ خود فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آج زندگی گزر جاتی ہے سامنے نہیں رہتی۔ یہ ہے مرتبہ آپ کے دیدار کا، لیکن کثرت ذکر سے اللہ رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اور ذات واجب الوجود کا استحضار، اور یہ کہ جیسے میرے سامنے ہے اللہ کی ذات، وہ دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ مرتبہ کثرت ذکر سے کرایا ہی جاتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کر آدمی اور مراقبہ کر رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ میرے سامنے ہے۔ اس مراقبے کے بعد اگر استحضار ذات واجب الوجود کا اور اپنی ہر منزل کے لیے اسی ذات کو وسیلہ کامیابی سمجھنا، اور ہر وقت اس کو اپنے سامنے یہ مرتبہ میسر ہو جائے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کرتا رہے، کرتا کرتا مر جائے آدمی۔ میرے بھائی یہ مقصد ہے، اللہ ہم سب کو یہ مقصد حاصل کرے، آپ کو بھی مجھے بھی اللہ تعالی ایسا استحضار عطا فرما دے کہ جو موت کے وقت خاص طور پر حسن خاتمہ کا میسر بن جائے، سبب بن جائے، تو توقع ہے کہ قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اور اللہ سب کی پہلی منزل کو آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔